السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال انہما يعذبان وما يعذبان في كبير بلا انه كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله، متفق عليه۔ محترم حضرات، ابھی دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں ایک اہم برائی اور ایسی برائی کی مذمت کی گئی ہے جس میں تقریباً اکثر لوگ کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اپنی زبان کا بالکل صحیح استعمال کریں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کئی برائیاں ایسی ہیں جنہیں ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک بہت ہی بدترین برائی جو اسلام کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے، یہ وہ برائی ہے جسے ہم اپنی اردو زبان میں چغل خوری کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں نمیمہ کہا جاتا ہے۔ نمیمہ یہ بہت بھیانک اور خطرناک گناہ ہے۔ اسی لیے احادیث میں بڑی سختی کے ساتھ اس کی وعید بیان کی گئی ہے۔ تو ہر مسلمان جو اپنی زبان کے سلسلے میں محتاط ہوگا وہ یقیناً اس سے بچ جائے گا، اور اس کے لیے بس ایک خیال جو قرآن میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو دل میں بٹھانے کے لیے کہا کہ انسان یہ تصور رکھے ہر وقت اس بات کو، جو سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولتا ہے تو اس کو نوٹ کرنے کے لیے ایک نگراں تیار ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جب محسوس ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو، اس کی نقل و حرکت کو نقل کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، واچ کیا جا رہا ہے، تو انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی ہو، جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے تو سوچو کہ ارے میں نے زبان کا کیسا استعمال کیا۔ پہلے ہی خبردار کر دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان جسے تم آزاد سمجھتے ہو وہ آزاد نہیں ہے، اس سے نکلنے والی باتیں نوٹ کی جا رہی ہیں، ایک نگراں مقرر ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔
آپ خود بتائیے کہ جس انسان کے ذہن و دماغ میں یہ آیت مستحضر رہے گی، بس یہی ایک استحضار اس کی زبان کو محتاط اور پابند بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دے دی، اب ذمہ داری ہماری ہے۔ تو زبان کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں، زبان کا جو غلط استعمال ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں، اسی میں سے جھوٹ ہے اور دیگر چیزیں ہیں۔ انہی برائیوں میں سے، زبان کی برائیوں میں سے ایک بہت بھیانک برائی چغل خوری ہے، جسے عربی میں نمیمہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو روایتیں میں نے پڑھی ہیں، دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور دونوں روایتیں متفق علیہ ہیں۔ اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہی نقل کریں تو محدثین اس روایت کو متفق علیہ کہتے ہیں، گویا کہ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو پہلی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نمام داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک اسلام کا عقیدہ سمجھیے، ہمیں اپنے عقائد سے بھی اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ بہت سی برائیاں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، دینی کتابوں میں، کہ فلاں برائی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، فلاں برائی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک طرف تو یہ آپ سنتے ہیں، جیسا کہ ابھی اس حدیث میں آ گیا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا بارہا کہ جو شخص مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اسلام پر ثابت قدم رہا، اسلام پر اس کی موت ہو گئی، تو اس کے لیے جنت ضروری ہے، جنت اسے ضرور ملے گی۔ تو بہت سے لوگ الجھتے ہیں کہ بھائی حدیث میں تو کہا گیا کہ فلاں برائی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور ہے یہ مسلمان، تو اب جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو اس کو محدثین نے تمام حدیثوں کا ایک مفہوم، واضح مفہوم بتا دیا ہے کہ دیکھیے، ایک تو ہے جنت میں دخول اولی، یعنی براہ راست معمولی حساب و کتاب جو کچھ بھی باتیں ہوئیں اس کے بعد جنت کا فیصلہ ہو گیا، جنت میں انسان چلا گیا۔ اور ایک ہے سزاؤں کے کاٹنے کے بعد جنت میں داخلہ۔ اب اس میں بھی ہر جرم یکساں نہیں ہے، ہر گناہ یکساں نہیں ہے، تو اسی اعتبار سے ہر گناہ کی سزا بھی یکساں نہیں ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، جو کلمہ گو ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب اگر اس کے نام اعمال صاف ستھرے ہیں، اس کے اعمال اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کی نگاہ رحمت و مغفرت اسے حاصل ہو گئی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر دیا ہے، عفو و درگزر کا معاملہ کر دیا ہے، تو براہ راست جنت میں جائے گا۔ اور اگر معاملہ خراب ہے، نام اعمال میں کچھ گناہ ہیں، مغفرت حاصل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا ہے، تو پھر اپنے گناہوں کے بقدر وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم سے پھر اس کو اپنی سزا کاٹنے کے بعد نجات ملے گی، اور نجات ملنے کے بعد اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو اب اس میں الگ الگ زمرے میں الگ الگ طرح کے لوگ ہوں گے، حتیٰ کہ روایت میں
جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سے لوگ ایسے کہ جن کے پاس بس لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی نیکی اور کوئی خیر ان کے نام اعمال میں ہوگا ہی نہیں. تو بڑی تعداد میں بہت سے لوگوں کو، گنہگاروں کو، جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ انبیاء کرام کی سفارش کے ذریعے، علماء کی سفارش کے ذریعے، شہداء کی سفارش کے ذریعے، فرشتوں کی سفارش کے ذریعے، حجاج کرام کی سفارش کے ذریعے، حافظ قرآن کی سفارش کے ذریعے، اہل جنت کی سفارش کے ذریعے جنت میں داخل کریں گے، اور سب کی سفارش ہو جائے گی. تو اللہ فرمائیں گے کہ سفارش کرنے والوں کی سفارشیں تو ہو گئیں. یہ ساری سفارشیں بھی اللہ کی اجازت کے بعد ہوں گی، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی اتباع میں ہوں گی. فرمائیں گے کہ سب کی سفارشیں ہو گئیں اور بس ارحم الراحمین کی ذات باقی ہے. چنانچہ بچے کچھ سب کو اللہ تعالیٰ نکال کر کے جنت میں بھیج دیں گے. اب بات آ گئی تو وہ روایت یاد آ گئی، سنا ہی دیتا ہوں، پتہ نہیں پھر موقع آئے کہ نہ آئے. ان کو اللہ تعالیٰ جب نکالیں گے تو جل کر کے کوئلے ہو چکے ہوں گے، کوئلے ہو چکے ہوں گے. بتائیے یہی کوئی کم تکلیف ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اب جنت تو ہے ہی اپنے لیے. نہیں، لیکن اگر بدعمالیاں ہیں تو اس سے پہلے کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے. جل کے بالکل کوئلے ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نہر حیات میں ڈالیں گے اور کہیں گے جنتیوں آؤ ان کے اوپر پانی ڈالو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کشی کی، فرمایا کہ جب ان پر نہر حیات کا پانی ڈالا جائے گا تو ان کے بدن پر تازہ تازہ گوشت نکلے گا اور ان کی تازگی آئے گی ان کے بدن میں. فرمایا ایسا جیسے اگے گا جیسے کہ کسی نہر کے کنارے تم نے دیکھا ہوگا کوئی پودا، کوئی کوپل نکلتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو ایک تیار کریں گے، پھر ان کو جنت میں داخلہ ملے گا تو ان کا نام ہوگا الجہنمیون، یعنی وہ لوگ جو جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ یہ کہیں گے یا اللہ اس نام سے بھی ہمیں عار محسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو اللہ پھر اس نام کو بھی ان کے لیے ختم کر دیں گے. تو بہرحال اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگوں کو جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو جن برائیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان برائیوں کے کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو جنت میں تو جائے گا، لیکن اس کو براہ راست، جس کو دخول اولی کہتے ہیں، وہ دخول اولی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم کے راستے سے جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کو پاک کرنا پڑے گا، دھلنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر وہاں سے مغفرت اور معافی کے بعد جنت میں آنا نصیب ہوگا. تمام روایتوں کا مطلب محدثین نے یہی بیان کیا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ جنت میں نمام یعنی چغل خور داخل نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت کے انداز میں بیان کیا ہے. تو وہاں حماز تانے دینے والا اور مشاء بنمیم چغلیاں کرتے پھرنے والا. علماء نے لکھا ہے کہ نمیم کیا ہے؟ یہ اس کا آسان ترجمہ تو چغلی چغلی کر دیتے ہیں، لیکن جو ماہرین لغت ہیں انہوں نے کہا کہ نمیم کیا ہے؟ نمیمہ فساد اور بگاڑ کے مقصد سے اس کی بات اس تک پہنچانا. دیکھیے ہمارے اہل علم کی تشریحات سے ہی مسائل نکلتے ہیں. اگر صرف چغل خوری کا ترجمہ یہ کیا جاتا کہ ادھر کی بات ادھر پہنچانا،
تو بہت سے مسئلے واضح نہیں ہوتے۔ کیا وضاحت کی؟ نمیمہ کیا ہے؟ فساد اور شر کے مقصد سے، ایذا رسانی کے مقصد سے، غلط مقصد سے، کسی کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے، کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، یا کسی کو کوئی اذیت سے دوچار کرنے کے لیے، کسی کو کسی سے بدگمان کرنے کے لیے، کسی کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے، اور بھی جو دیگر برے مقصد ہو سکتے ہیں، مقاصد ہو سکتے ہیں، ان مقاصد کے تحت کسی کی بات کو کہیں دوسری جگہ پہنچانا، یہ کیا ہے؟ نمیمہ۔ اور مزید لکھا کہ کسی کی بات کو کسی تک پہنچانے میں کچھ جھوٹی باتیں اس میں شامل کر دینا۔ عام طور پہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک کی بات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے، بسا اوقات پہنچانے والے کا مقصد اتنا برا نہیں ہوتا، لیکن پہنچانے میں جو کچھ جھوٹی باتیں، جو باتیں ہوئی نہیں، وہ بھی اس میں جو جوڑ دی جاتی ہیں، تو اس سے ایک بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا برے مقاصد کے تحت کسی کی بات کو کسی تک پہنچانا، یا کسی کی بات کو اس کی بات میں کچھ جھوٹی باتیں شامل کر کے دوسروں تک پہنچا دینا، یہ نمیمہ ہے۔ یہ ہے نمیمہ۔ صرف چغل خوری کے کہنے سے اس کی پوری ترجمانی نہیں ہوتی۔ تو اب اگر کسی کی کوئی بات پہنچا رہا ہے اور کچھ باتیں پہنچانے میں اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کر دیا، گویا کہ وہ اس گناہ کا مرتکب ہو گیا، نمیمہ کرنے والا بن گیا۔ اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کو پہنچانے میں مکمل محتاط رہے، بلکہ کچھ نہ کچھ باتیں اپنی طرف سے شامل کر دیتا ہے، اور اسی سے بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں، بڑے تعلقات خراب ہوتے ہیں، برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے کی جو خاندانی برائیاں ہیں، جس نے خاندانوں کو توڑ رکھا ہے، اس میں سے ایک بہت بدترین برائی یہ چغل خوری ہے، جس نے ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے مسائل پیدا کیے۔ اس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے بھی بچنا ذمہ داری ہے کہ اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والا شخص کیا نہیں ہوگا؟ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس سے سنانے سے پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھیے۔ میں نے جو وضاحت کی کہ نمیمہ کسے کہتے ہیں، یعنی فساد اور شر کے مقصد سے، غلط مقاصد کے تحت، کسی برے مقصد سے کسی کی بات کو کسی تک منتقل کرنا، یہ نمیمہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بسا اوقات کوئی بات کسی تک پہنچائی جاتی ہے تو وہ نمیمہ چغل خوری نہیں ہے مقصد کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر علماء نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ ایک آدمی کی بات کو ایک تک پہنچا رہا ہے، فساد اور شر اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی بھلائی مقصد ہے، کسی شر سے اسے بچانا مقصود ہے۔ مثال کے طور پر معلوم ہو گیا کہ بھئی فلاں اس کو جو ہے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے، اور وہ چیز اس کے لیے ہو جائے گی بہت نقصان دہ، فلاں اس پر حملہ کرنے والا ہے، فلاں اس کی چوری کرنے والا ہے، فلاں اس کو کسی طریقے سے اذیت دینے والا ہے، تو کسی شر سے اس کو بچانے کے لیے کہ وہ بچ جائے، آگاہ ہو جائے، اپنی حفاظت کر لے، تو شر سے بچانے کے مقصد سے کسی کی بات اگر کسی تک پہنچائی گئی، اب پہنچانے میں احتیاط کے ساتھ کام کیا گیا، مزید بھڑکانے والا کام نہیں کیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شر سے بچانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی شر پر آمادہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بری چیز ہے۔ کسی کو شر پر آمادہ کرنا یہ بھی بری بات ہے۔ فرمایا کہ اس کو شر پر آمادہ نہیں کر رہا ہے، البتہ اس کو شر سے بچانے کے لیے ایک بات اس تک پہنچا رہا ہے تاکہ وہ قبل عظمت ہوشیار ہو جائے، یا معاملے کو صاف صفائی کر لے، تعلقات بہتر بنا لے، حقوق کی ادائیگی کر لے،
تو فرمایا کہ پھر یہ نمیمہ چغل خوری میں نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ کسی کو شر سے بچانا بھی اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی بات کو کسی کے پاس بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے، جیسے مفتیان کرام کے پاس لوگ مسائل بیان کرتے ہیں، بھئی ایسا 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 ہوا یا فلاں نے ایسا ایسا کیا، تو وہ بات کسی فساد کے مقصد سے نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرنا مقصد ہے کہ اس بارے میں ہماری پیاری شریعت کیا کہتی ہے، اس معاملے میں کون سی چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس مسئلے کا شریعت میں حل کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس مقصد کے تحت بھی کسی بات کو بیان کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا محدثین نے حدیث کی کتابوں میں جو حدیث کے راویان ہیں، جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں بھئی یہ راوی ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے، اس راوی میں یہ اچھائی تھی یا اس راوی میں یہ خرابی تھی۔ راوی پر جو جرح و تعدیل کرتے ہیں، اور اس موضوع پر مستقل اسلامی کتب خانے کا ایک امتیاز ہے، اور اسلامی تعلیمات کا ایک امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے کہ قرآن تو محفوظ ہے ہی، قرآن کی حفاظت کے لیے احادیث کی حفاظت بھی ضروری تھی، احادیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک منظم نظام چلایا، اور اسی منظم نظام کا حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے افراد کو پیدا کیا کہ حدیث کی روایت کرنے والے ایک ایک راوی کی زندگی کے حالات کو محفوظ کر دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سی روایت کس سند سے آئی ہے، اور اس سند میں فلاں راوی یا فلاں راوی کس درجے کا ہے، ثقہ ہے، جھوٹ سے بچنے والا ہے، عادل ہے، نہیں ہے، اس کی زندگی کس قدر محتاط تھی، اس کی زندگی کے پورے اوراق محفوظ ہیں۔ کیونکہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے، تم دین کس سے لے رہے ہو یہ بھی تمہیں دیکھنا ہے۔ اسی بنیاد پر محدثین فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث متروک ہے۔ یہ سارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ راویوں کے حالات کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اگر راویوں کے حالات محفوظ نہ ہوتے تو احادیث کی درجہ بندی نہ ہوتی، اور کلام رسول سے گڑھی ہوئی باتوں کا امتیاز مشکل ہو جاتا۔ گڑھی ہوئی باتوں کا امتیاز مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، اسی لیے آج بھی الحمدللہ حدیث کے ذخیرے میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال، آپ کی سنتیں، آپ کی تقریرات مکمل طور پہ بے غبار محفوظ ہیں، بے غبار محفوظ ہیں، اور ان کے ذریعے احکام کا استنباط ہوتا ہے، مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اور قیامت تک انسانیت کو اس کے ذریعے رہبری ملتی چلی جائے گی۔ تو دین کی حفاظت کی خاطر کسی کی زندگی کے کسی پہلو کو بیان کرنا، کسی عیب کو بیان کرنا، مقصد حفظ دین ہے، تو پھر اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ بھائی اس کا تعلق دین کے مسئلے میں ایک ایسے شخص سے ہے وہ جو اس کی دینی رہبری کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ مزید اس سے گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے آدمی کے ساتھ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا یا اس کی مجلس میں جانا یا اس کے ساتھ رہنا یا اس سے مسائل پوچھنا وغیرہ وغیرہ، اس انسان کی دینی کمزوری یا دینی گمراہی کا ذریعہ وہ چیز بن سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے دین کی حفاظت کی خاطر اسے بتایا جائے تم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو یا جس پر تم اعتماد کرتے ہو یا جس کی رہبری پر تم چل رہے ہو اس سے آگاہ کرے۔ اگر مقصد اس کے دین کی حفاظت ہے، اس کو گمراہی سے بچانا ہے، اس کی بدعقیدگی، اس کو بدعقیدہ ہونے سے بچانا ہے، یا اس کا خیر مقصد ہے، فرمایا کہ ایسے مقصد کی خاطر بھی کسی کو کچھ کہا جائے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ مقصد اچھا ہے۔ اسی طریقے سے فقہاء نے فرمایا کہ اور بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں جو خیر کے اسباب ہوں،
کہ وہاں بات منتقل کرنا کسی کے دین کے لیے یا کسی کی دنیا کے لیے ضروری ہو جائے اور اس بات کو منتقل کرنے میں مقصد افساد نہ ہو، فساد پیدا کرنا نہ ہو، بھڑکانا نہ ہو، تعلقات خراب کرنا نہ ہو، بلکہ کسی کی کو نقصان سے، چاہے وہ دینی نقصان ہو چاہے دنیاوی نقصان ہو، بچانا مقصد ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات کے تحت اس بات کی اجازت ہوگی، ورنہ عام حالات میں کسی کی بات کو کسی تک منتقل کرنا اور اس کے ذریعے حالات بگاڑنا اور ماحول خراب کرنا، تعلقات خراب کرنا، لوگوں میں شر پیدا کرنا اور بات کو منتقل کرنے میں اپنی باتیں نمک مرچ کے طور پہ اس میں ملا دینا، فرمایا کہ یہ نمیمہ ہے، چغل خوری ہے اور حرام ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے، فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، وہیں 2 قبریں تھیں، فرمایا انہما یعذبان، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال تھا کہ آپ کی نگاہیں ان چیزوں کو دیکھ لیتی تھی جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا وما يعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو عذاب کسی بڑی چیز کے سلسلے میں نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ ہے بڑی چیز، وہ ہے بڑی چیز۔ اب علماء نے لکھا کیا مطلب؟ بڑی چیز کے سلسلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ ہے بڑی چیز، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے خیال میں، لوگوں کی نظر میں بڑی نہیں ہے لیکن ہیں بہت بڑی، یا ان سے بچنا بہت مشکل نہیں ہے لیکن ان کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، کہ ان میں کا ایک تو چغلی کیا کرتا تھا، واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ، اور بعض روایت میں ہے لا یستنزہ من بولہ، کہ دوسرا تو وہ اپنے پیشاب سے پاکی کا مکمل اہتمام نہیں کرتا تھا، پیشاب سے پاکی کا مکمل اہتمام نہیں کرتا تھا۔ آج یہ برائی بھی ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، خاص طور پہ چلتے پھرتے جو آج کل کھڑے کھڑے یورین پاس کرنے کا جو بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں تو بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ یہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ پیشاب کے سلسلے میں، پیشاب کے قطروں کے سلسلے میں بے احتیاطی کرنا، فرمایا کہ یہ عذاب قبر کا ذریعہ ہے، عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بھی ہمیں مکمل احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کے لیے جو بھی تدبیریں ہوں، قطرے وغیرہ کو حفاظت کے لیے، کپڑے وغیرہ کی حفاظت کے لیے اسے اختیار کرنا چاہیے، لیکن ذرا بھی اس معاملے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ اس موضوع پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ان کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو عذاب ہو رہا تھا چغلی کے سلسلے میں، ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب سے پاکی میں غفلت برتنے کے سلسلے میں۔ تو اب دیکھیے چغلی کتنی بری چیز ہے کہ عذاب قبر ہو گیا، گویا کہ چغل خوری یعنی کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد تو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے ہی، جنت سے طویل عرصے تک دور کرنے والی چیز تو ہے ہی، مزید یہ کہ یہ عذاب قبر کا بھی ذریعہ ہے۔ بتائیے کیا ملتا ہے؟ کسی کی بات کو ادھر سے ادھر پہنچا دیا، آپ کو کیا ملا؟ لیکن ذرا سوچئے کہ آپ کو قبر میں کتنی طویل مدت گزارنی ہے، جہنم میں جانا پڑے گا اس کی وجہ سے، اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے جو ہماری ایک منزل ہے برزخ کی منزل، برزخی زندگی بھی کتنی خطرناک ہو جا رہی ہے کہ یہ چیز عذاب قبر میں مبتلا کر رہی ہے۔ اس کی خطرناکی کو تو دیکھیے کہ اس کی وجہ سے ہماری برزخی زندگی تباہ ہو رہی ہے، عذاب قبر کا ذریعہ ہے یہ، اور برزخ کے بعد پھر آخرت کے قائم ہونے کے بعد، قیامت کے قائم ہونے کے بعد پھر یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ جب یہ چیز اتنی خطرناک ہے تو ہم پھر اس سلسلے میں بے احتیاطی برتے۔ فرمایا، ایک روایت ہے آگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ عضہ کیا ہے؟ اس کو 2 طرح سے پڑھا گیا، عضہ اور العضہ۔ عضہ کیا ہے؟
فرمایا وہ چغل خوری اور بہتان جو لوگوں کے درمیان چل پڑتی ہے، کیسے؟ انہوں نے ان کو کہہ دیا، آپ نے تحقیق نہیں کیا، آپ نے ان کو کہہ دیا، انہوں نے ان کو کہہ دیا، انہوں نے ان کو کہہ دیا، انہوں نے ان کو کہہ دیا۔ یہ جتنے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ سب چغل خور بن رہے ہیں۔ اور آج دیکھیے ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ چغل خوری کا تو یہ نہیں کہ زبان سے ہی، بلکہ اگر ہم لکھ کر کے بھی کوئی چیز غلط پھیلا رہے ہیں، غلط پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ فرمایا القالۃ بین الناس، کہ چغل خوری صرف یہ مت سمجھو کہ تم نے کسی کو جا کے کچھ کہہ دیا تو وہی چغل خوری ہے، بلکہ جو بات بہتان کی، غلط بات کسی کے بارے میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی، جن باتوں کا افواہ پھیلا دیا گیا، وہ بھی کیا ہے؟ چغل خوری ہے۔ گویا کہ کسی افواہ کے پھیلانے میں ہم بھی اس میں حصے دار بن رہے ہیں، تو گویا کہ اس چغلی کے گناہ میں ہم بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس سے بچنے کا راستہ جہاں تک ہو سکے براہ راست یا آئی ہوئی کوئی بات کو آگے منتقل کرنے میں احتیاط برتیے۔ کوئی کیسا ہوگا وہ اس کی ذمہ داری ہے، برا ہوگا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم کیوں جائے ہمارے بول دینے سے یا ہم اس افواہ کو آگے پھیلا دیں، اس چیز کو ہم آگے بھیج دیں، اس سے ہماری آخرت کا کیا مسئلہ جڑا ہوا ہے؟ آخرت کا کیا مسئلہ جڑا ہوا ہے؟ ہاں کہیں شر سے بچانا مقصد ہو، کوئی خیر مقصد ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ سنی سنائی باتوں کو ادھر ادھر شیئر کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے آقا نے کہہ دیا دیکھو یہ بھی چغل خوری ہے کہ جو غلط بات، جو غلط افواہ چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ افواہ تو کسی انسان کے بارے میں ہوتی ہے، فلاں ایسا ہے، آپ کو کسی نے کہہ دیا، اب آپ ہوٹل میں جا کے بیٹھے، وہاں بھی تبصرے میں آپ نے بھی 2-4 لوگوں کو کہہ دیا، پھر اس نے 2-4 لوگوں کو کہہ دیا، اس نے 2-4-5 لوگوں کو کہہ دیا، تو اس چغل خوری میں گویا کہ سب کے سب مجموعی طور پر گنہگار ہو گئے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیڈر ہے تو اس کے بارے میں جائز ہو جائے گا، نہیں، اپنے بھائی کے بارے میں بھی یہ چیز نہیں کر سکتے، فلاں کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے، فلاں کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بلا وجہ کی ایسی مجلسیں جن میں کسی کے بارے میں کچھ کہا سنا جا رہا ہو، اس مجلس سے دور رہنے میں ہی سلامتی ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اس بات کے پابند بنائیں اپنے آپ کو کہ بھئی جو دنیا کیسی ہوگی، فلاں کیسا ہوگا، وہ اس کا نام اعمال ہے، ہم تو پابند ہیں اپنی زبان اور اپنے کان کی حفاظت کے۔ ہم نہ کسی کے بارے میں غلط سنیں گے، نہ کسی کے بارے میں غلط بولیں گے، ہم دنیا اس کے نام اعمال گندے ہوں گے وہ جانیں، لیکن اس کی خاطر ہم اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالیں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں؟ ایسے موقع پہ اپنے آپ کو بچانا۔ تو فرمایا کہ جو افواہ کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس کو ادھر سے ادھر لوگ بے تحقیق کے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی جھوٹی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیتا ہے فہو احد الکاذبین، وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ جھوٹی بات کو آگے پہنچانے والا بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ تو چغلی والی بات کو آگے پہنچا دیا تو وہ بھی چغل خوروں میں سے ایک چغل خور ہے۔ اس لیے بھائیوں، سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے، سلامتی ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہ لگانے میں ہے، کیونکہ اگر ہم لگ گئے تو ان چیزوں کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ عذاب قبر ہم نہیں جھیل سکتے، جہنم کی سختی کے برداشت کرنے کی قوت ہم میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ہم اس گناہ کو کر کے کیوں اپنے آپ